بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد۔ معزز طلبہ کرام، ہماری کتاب الحکم العطائیہ میں سے ہم لوگ اب تک 11 حکمتیں پڑھ چکے ہیں، اور جس میں سے آخری حکمت تھی گوشہ نشینی کے حوالے سے، خمول کے حوالے سے، اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، اس کی اہمیت کو ذکر کیا گیا۔ اور یہ خمول یا گوشہ نشینی ایک ایسا عمل ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عرصے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پڑتا ہے، تو جب تک آپ اس کے نہیں ہو جاتے وہ چیز آپ کی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہے یہاں تصوف میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اور گوشہ نشینی سے مراد پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دل کا فقر ہے، دل کی تنہائی ہے، غیر اللہ سے، ما سوی اللہ سے جدائی ہے۔ تو ابتدا میں یہ جدائی تنہائی کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، بعد میں جب دل عادی ہو جاتا ہے پھر لوگوں کے درمیان میں رہ کے بھی جسم لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے لیکن دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ کیا؟ ہاں، یعنی انجمن میں ہے، لوگوں کے بیچ میں ہے، لیکن دل جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، تنہا ہے۔ تو اب اس کے بعد آج 12ویں حکمت میں شیخ نے تنہائی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ پہلے تو خمول گوشہ نشینی یعنی گمنامی، گوشہ نشینی خمول یعنی گمنامی۔ اب گمنامی عام طور پہ تنہائی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، گمنامی تنہائی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو شیخ نے پھر یہ تنہائی کا ذکر کیا کہ تنہائی کے کیا فائدے ہیں انسان کو، گوشہ نشینی کے کیا فائدے ہیں۔ تو گوشہ نشینی کیا یعنی ظاہری اعتبار سے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے دور ہو جائے اور مخلوق سے صرف جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رابطہ رکھے۔ تو فرمایا کہ ما نفع القلب شیء مثل عزلۃ يدخل بها میدان فکرۃ، یعنی دل کو نفع نہیں دیا کسی چیز نے مثل تنہائی کے، یعنی دل کے لیے جتنی زیادہ مفید تنہائی ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا بتا رہے ہیں، اس کا بڑا فائدہ کیا کہ يدخل بها میدان فکرۃ، کہ انسان اس کے ذریعے فکر کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سارا سلوک آپ کی فکر کے ساتھ ہے، اسی فکر کے ساتھ اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی فکر کے ساتھ یہ جاری رہتا ہے، اور آپ کا اپنے رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی فکری تعلق ہوتا ہے۔ جسد یہیں پہ ہوتا ہے، جسم یہیں پہ ہوتا ہے، مگر قلب و فکر جو ہے آپ کی اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ سارا سلوک ہی فکر کی تبدیلی کا نام ہے، تو اس لیے گوشہ نشینی یا تنہائی وہ چیز ہے جو وہ اس میدان میں داخل کرتی ہے
تو اس لیے سالک کے لیے گوشہ نشینی یا تنہائی بہت لازمی ہے، کیونکہ جب تک وہ گوشہ نشینی اختیار نہیں کرے گا تو فکر کے میدان میں داخل نہیں ہوگا، اور جب فکر کے میدان میں داخل نہیں ہوگا تو سلوک بھی شروع نہیں ہوگا۔ کیونکہ یوں ریورس کر کے دیکھ لیں کہ انسان کا سلوک نہیں شروع ہوگا جب تک کہ وہ فکر کے میدان میں داخل نہیں ہوگا، اور فکر کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تنہائی اختیار نہ کر لے، اور تنہائی اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ گمنامی اختیار نہ کر لے۔ یہ جڑی ہوئی بات ہے سب آپ سے۔ تنہائی سے پہلے خمول ہے، یعنی دل کا انفراد۔ تو فرمایا کہ دل کو کسی چیز نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا تنہائی نے فائدہ دیا۔ اب دل سے کیا مراد ہے؟ یہ گوشت کا لوٹا۔ فرما رہے ہیں قلب سے مراد، دل سے مراد القوۃ المستعدۃ لقبول العلم، کہ وہ طاقت ہے جو تیار کی گئی ہے علم کو قبول کرنے کے لیے۔ تو ہمارے جسم میں جو طاقت، جو قوت علم کو قبول کرتی ہے، علم کو حاصل کرتی ہے، اس کا نام قلب ہے۔ اور عزلت، جس کا ترجمہ میں تنہائی کر رہا ہوں، تو اصل تو اس سے مراد کیا ہے کہ دل کا رب کے ساتھ تنہا ہو جانا۔ دل کا تنہا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں عزلت۔ اصل میں وہ کہا نا مولانا رضا خان عبداللہ، دل ہو تیری یاد ہو اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ تو دل کا محبوب کی یاد کے ساتھ جمع ہو جانا یہ خلوت ہے۔ اور کبھی خلوت سے مراد جسم کی تنہائی مراد لی جاتی ہے، کہ اب جب جسم لوگوں سے دور ہو جائے تو اس کو بھی خلوت کہا جاتا ہے، مگر وہ ظاہری خلوت ہے۔ اور یہاں پہ مراد یہی ہے جو شیخ نے فرمایا نا، تو ظاہری خلوت مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ دل کی تنہائی میسر نہیں ہوتی جب تک کہ جسم کی تنہائی میسر نہ ہو جائے۔ پہلے جسم کو تنہا کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی برکت سے پھر دل بھی جو ہے اللہ کے ساتھ تنہا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی دل کے لیے زیادہ نفع بخش نہیں ہے تنہائی سے، ایسی تنہائی جو کہ فکر کے ساتھ ہو، کیونکہ تنہائی، گوشہ نشینی، اس کی حیثیت پرہیز کی سی ہے۔ جس طرح دوائی ہوتی ہے اور پرہیز ہوتا ہے، دو چیز ہوتی ہیں، تو اس کی حیثیت پرہیز کی سی ہے، اور فکر کی حیثیت دوا کی سی ہے۔ تو چنانچہ دوا بغیر پرہیز کے فائدہ نہیں کرتی، تو چنانچہ جب آپ کا پرہیز بھی ہو اور دوا بھی ہو تو فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح گوشہ نشینی ہو، تنہائی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فکر ہو، پرہیز ہو، تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو چنانچہ ایسی گوشہ نشینی جس میں فکر نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تنہائی کا مقصد کیا ہے؟ دل کو فارغ کرنا، اور دل کو فارغ کرنے سے کیا مراد ہے؟ دل کا پھر سیر کرنا، دوڑ لگانا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو مقصود ہوتا ہے فکر کو مشغول کرنے سے علم کو حاصل کرنا، اور دل کو جو ہے
استراحت دینا، دل کو تمکین دینا۔ اور دل کو جو تسکین ملتی ہے وہ علم باللہ سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس دل کو رب سے تسکین مل جائے، جس دل کو یعنی رب ہی اس کی تسکین کے لیے کافی ہو جائے، تو اللہ نے اس دل کو قلب سلیم کہا۔ کیا؟ قلب سلیم۔ قلب سلیم کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی انیس الجلیس میں۔ انیس الجلیس علامہ سیوطی کی ایک واس کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ قلب سلیم، یہ سلیم عرب میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بچپن سے تھوڑا تھوڑا زہر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ زہر کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ زہر اس پہ اثر نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے سلیم، یعنی سلامتی والا، اس کے اوپر پھر زہر اثر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ ہی اولاد، سوائے یہ کہ جو اللہ کے بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ آیا، یعنی قلب صحیح کے ساتھ آیا، یعنی جس پر دنیا کی محبت نے اثر نہیں کیا، وہ دل فائدہ دے گا، اسی کو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں دل جو ہے معدے کی طرح ہے، تو اگر اس کے اوپر اخلاق زیادہ ہو جائیں گے، 4 خلط ہوتی ہیں انسان میں، تو یہ مریض ہو جائے گا، اور اس کو صرف اور صرف پرہیزگاری فائدہ دے گی، پرہیز ہی فائدہ دے گا۔ اور وہ پرہیز کیا ہوگا کہ یعنی وہ اشیاء جن سے اخلاق بڑھ جاتا ہے ان کو کم کیا جائے، جب ان کو کم کریں گے تو دل پہ پھر اخلاق کا غلبہ کم ہو جائے گا اور دل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے حدیث شریف میں آیا کہ المعدۃ بیت الداء والحمیۃ راس الدواء، کہ معدہ جو بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز جو وہ تمام دواؤں کی چوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پرہیز کے ذریعے انسان جتنا فائدہ حاصل کر لیتا ہے وہ دوا سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ گوشہ نشینی آپ کی، یہ تنہائی، یہ پرہیز ہے، ٹھیک ہے، اور فکر اس کی دوا ہے۔ اب شیخ رحمہ اللہ نے خلوت کے کچھ فوائد بیان کیے ہیں کہ خلوت کے کیا فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلوت میں جان لو کہ 10 فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ اس میں کیا؟ السلامۃ من آفات اللسان، انسان یعنی زبان کی آفتوں سے سلامتی، کہ انسان جو ہے وہ زبان کی آفتوں سے سلامت ہو جاتا ہے، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہوتا نہیں ہے، جب کوئی دوسرا ہوتا نہیں ہے تو وہ کلام نہیں کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا سکت فسلم اور تکلم فغنم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو خاموش رہا تو سلامت ہو گیا، سلامت ہوا، اور جس نے کلام کیا مگر اس نے فائدہ حاصل کیا، غنیمت حاصل کی۔ یعنی خاموش رہے اور کلام کرنا تو اچھا کلام کرے بس۔ تو انسان زبان کی آفتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا مگر یہ کہ جب وہ خلوت میں ہو، تنہا ہو، کیونکہ زبان کی 40 کے قریب آفتیں ہیں یا 60 کے قریب ہیں۔ تو وہ جو کتاب ہے آپ کی الطریقۃ المحمدیہ، ٹھیک ہے، کیا نام ہے، عبداللہ ابوالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ نام مجھے پورا یاد نہیں آ رہا اس کا، بہرحال اس کے اندر تمام بیماریوں کو انہوں نے تفصیل بیان کی، زبان سے کیا کیا
بیماریاں ہوتی ہیں، کیا کیا امراض ہوتے ہیں، کیا کیا گناہ صادر ہوتے ہیں، اور اتنے گناہ صادر ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا وہ اس کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ ہماری اس ایک چھوٹی سی زبان سے کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ یہ کر لیں کہ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے تو غلطی مت کریو، تو غلطی کرے گی تو ہم سب غلطی کر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تقریباً 50-60 ایسی گناہ ہیں جو صرف زبان سے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کتاب دیکھیں آپ، یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم ہے، اس کو مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی۔ پھر کہتے ہیں الفائدۃ الثانیۃ، دوسرا فائدہ کیا ہے خلوت کا، عزلت کا؟ حفظ البصر والسلامۃ من آفات النظر، نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان نظر کی آفتوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جو لوگوں سے تنہائی اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالے گا، تو جب لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالے گا تو وہ پھر ان آفتوں سے بچ جائے گا جن آفتوں کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دنیا کی زینتوں کے اندر، دنیا کی بناوٹوں کے اندر، کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے دوسرے کو، اپنے سے زیادہ دنیا میں بہتر کو، اپنے سے زیادہ بہتر گھر کو، اپنے سے زیادہ بہتر گاڑی کو، اپنے سے زیادہ بہتر لباس کو، تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میرے پاس بھی ایسا ہی ہو یا اس سے اچھا ہو۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ نے کسی کے کپڑے دیکھو گے، یار یہ ڈیزائن اچھا لگ رہا، آئندہ بنواؤں تو میں بھی بنواؤں گا۔ کسی گھر پہ داخل ہوتے ہیں، ہاں یہ چیزیں بڑی پیاری ہے، میں اپنے گھر پہ بھی لگاؤں گا۔ تو جب انسان تنہائی اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان ان چکروں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تو ہرگز بھی اپنی نگاہ مت ڈال اس طرف جو ہم نے دنیا کا زینت ہم نے ان کو دی ہے، یعنی کفار کو جو کچھ دنیا کی دولت دی ہے، مال دیا، تو تم اس کی طرف مسلمانوں نظر مت ڈالو، یہ تو سب ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ تو نفس جو ہے پھر اس طرف نظر نہیں ڈال پاتا تنہائی کی وجہ سے، جب تنہائی کی وجہ سے نظر نہیں ڈالتا تو پھر ان سے مقابلہ کرنے میں مصروف نہیں ہوتا، تو یہ مصروفیت بھی نفس کی ختم ہو گئی اور اللہ کی طرف لگا رہے گا۔ تیسرا فائدہ کہ دل کی حفاظت ہوتی ہے، اور دل جو ہے ریاکاری سے، مداحنت وغیرہ جیسے برے امراض سے بچ جاتا ہے۔ ریاکاری تو آپ سمجھتے ہیں دکھاوے کو کہتے ہیں، مداحنت کیا ہوتی ہے؟ مداحنت آج کل ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں جس کو لوگ رواداری کہتے ہیں، وہ اصل میں مداحنت ہے۔ رواداری ایک الگ چیز ہے، مداحنت ایک الگ چیز ہے۔ مداحنت جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے، کھلے دماغ کا ہونا چاہیے، یعنی آپ کے سامنے کفر ہوتا رہے، آپ کے سامنے بے شرمی بے حیائی ہوتی رہے، عریانیت ہوتی رہے، فحاشی ہوتی رہے، آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے رہے، باتیں کرتے رہیں، اور آپ ان کو برا نہ بولیں تو کہتے ہیں بڑی رواداری رکھتا ہے اور یہ بڑا کھلے دماغ کا آدمی ہے، اور اسی کا نام مداحنت ہے۔ کیونکہ اسلام کے نزدیک یہ رواداری نہیں ہے، بلکہ یہ شدید برائی ہے۔ اسلام تو حکم یہ دیتا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
کہ تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتا تو اپنے زبان سے اس کو برا کہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے. تو اب ہمارے زمانے کے اندر جو مغرب نے ہم کو تعلیم دی ہے، ہمارے حکمرانوں کو، لیڈروں کو تعلیم دی ہے، تو وہ اس سے آگے کی تعلیمات دی ہے. دل سے بھی برا مت جانو، بلکہ کوئی کفر کر رہا ہے تو اس کے کفر میں شریک ہو جاؤ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے. کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے تو مورتی کی پوجا کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ. جس طرح کہ ابھی ایک سیاستدان نے تھوڑے عرصے پہلے کیا تھا، مندر میں جا کر ایک مورتی کو اس نے دودھ سے نہلایا تھا اور پوجا پاٹ کے جو طریقے اپنائے تھے اس نے نام نہیں لیتا تھا. پھر اسی سیاستدان کو ایک ہمارے مسجد میں، فیضان نامی مسجد میں، اس کے سر پہ جو ہری پگڑی بنا دی گئی، اس کو تمغہ دے دیا گیا کہ تو سنت رسول پہ عمل پیرا ہو گیا جی. تو یہ ساری مداہنتوں کی بدترین کی شکلیں ہیں کہ اپنا الو سیدھا کرو اور جو کچھ ہے معاملہ کرتے رہو. اسی طرح ہمارے بعض لوگ جن کو عہدے ملے ہیں، انہوں نے جا کر کرسچنس کے تہواروں میں جا کر کیک کاٹے باقاعدہ کرسمس کے، دیگر معاملات کیے ہیں، دیگر معاملات کر رہے ہیں. وہ یہ کیا؟ یہ مداہنت کی بدترین شکلیں ہیں. اسلام تو کہتا ہے برائی دیکھو اس کو روک دو، اور تم برائی کا ساتھ دینے کے لیے چل پڑے ہو. تو بہرحال انسان جب لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کو حاصل ہوتا ہے کہ دل ریاکاری سے بچ جاتا ہے اور مداہنت سے بچ جاتا ہے. کیونکہ جب یاریاں دوستیاں لگائے گا تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور جا کے سب کو خوش کرنے کے لیے یہ کیک بھی کاٹنے پڑیں گے، تالیاں بھی بجانی پڑیں گی ان کے ساتھ جا کر، اور مرد عورتوں کا اخلاق بھی کرنا پڑے گا، سارے معاملات کرنے پڑیں گے. سمجھ رہے بات؟ ہاں. تو بعض حکماں نے فرمایا کہ جو لوگوں سے خلط ملط رکھے گا، میل جول رکھے گا، تو ان کی مدارات کرے گا، اور جو ان کی مدارات کرے گا تو وہ ریاکاری کرے گا، ان کو دکھانے کے لیے بہت سارے کام کرے گا. اور جب وہ ان کو دکھائے گا، دکھاوا کرے گا ان کے سامنے، تو وہ بھی ان چیزوں میں گر جائے گا جس چیزوں میں یہ لوگ گرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہلاک ہو جائے گا جس طرح یہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ہوتا ہے نا، آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، جیسے بھی کپڑے آپ نے پہنے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے، آپ اپنے کام میں مست ہیں، مگن ہیں. لیکن کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو بس نئے کپڑے نکالو، استری کرو، فلاں کرو، ڈبکا کرو. بھائی کیوں؟ یا وہ آئے گا دیکھے گا، بولے گا یار تو اس حالت میں رہتا، ایسا کرتا ویسا کرتا. تو اب اس کو دکھانے کے لیے کپڑوں پہ استری بھی کروائے گا، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے گا، اور سارے کام کرے گا. تو کیا ہوا؟ جب ان کو دکھانے کے لیے کرے گا تو یہ بھی انہی کاموں میں گر جائے گا جس کام میں وہ لوگ گرے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح ہلاک ہو جائے گا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تو وہ لوگوں سے مخالطت رکھتا ہے، میل جول رکھتا ہے، مگر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اپنے مطلب کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نکل جاتا ہے. تو وہ تو ایک بڑی بات ہے. لیکن جو لوگوں سے میل جول رکھے گا تو پھر لوگوں جیسے معاملات بھی کرے گا. اب گھر پہ مہمان آنے ہیں، لوگ ملنے آئیں گے، کیونکہ آپ مشہور آدمی ہے، شخصیت ہے، تو ان کے لیے چائے ہے تو دودھ کا انتظام کرنا پڑے گا، اگر کھانے کا ٹائم ہے تو کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، دسترخوان لگانا پڑے گا، گھر کی صفائی کرنی پڑے گی، ساری چیزوں کی سیٹنگ کرنی پڑے گی، پکانا ہے تو گھر کے اندر پکانا پڑے گا. پھر ان سب چیزوں کے حصول کے لیے پیسے کمانے پڑیں گے، پیسے کمانے پڑیں گے تو بازار میں جانا پڑے گا، بازار میں جائے گا تو تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا. تو آپ لوگوں سے خلط ملط رکھنے کی وجہ سے کتنے سارے وہ کام جن کی آپ کو ضرورت نہیں تھی
آپ کہتے ہیں ایک وقت کی دال روٹی سے گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی مدارات کرنا ٹھیک ہے، سنت ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، مگر ایک سنت کی ادائیگی سے آپ کتنے فرض کے تارک ہو رہے ہیں۔ وہ جو اپنے رب کے ساتھ لو لگا کے رکھنی تھی، یہ بھی تو فرض ہے آپ پر۔ تو سارا کا سارا تیل ہو گیا، سارا کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور آپ ان کاموں کے اندر پڑھ کر اپنی عبادت کے اوقات، سارے معاملات آپ سب کے سب اس کے اندر کر دیے۔ کیونکہ ایک کا شخص کو کھانا کھلانا، ایک شخص کو چائے پلانا صرف اتنا ہی عمل نہیں ہوتا کہ آپ نے چائے پلا دی اور کھانا کھلا دیا، اس کے پیچھے بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں جو آپ کو کمانا پڑتا ہے، کمانے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے، بازار جا کے وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے، تو کتنا ٹائم یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے، اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ تو فرما رہے ہیں کہ وہ بھی پھر ان چیزوں میں پڑ جائے گا جس چیزوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی ہلاک ہو جائے گا جیسا کہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی صوفی نے یہ بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات کسی ابدال سے ہوئی جو لوگوں سے منقطع ہو کے اللہ کے بارگاہ میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی کیف الطریق الی التحقیق، یعنی تحقیق کا کیا راستہ ہے، یعنی خدا کے بارگاہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لا تنظر الی المخلوق، تو مخلوق کو نہ دیکھ، مخلوق کی طرف نگاہ نہ ڈال، کیونکہ مخلوق کی طرف نظر کرنا اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ کیوں؟ اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ مخلوق کے اندر دیکھتا تو یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ صوفی کہنے لگے کہ میں نے اس ابدال سے کہا کہ بھائی اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا فلا تسمع کلامہم، چلو ٹھیک ہے نظر ڈالتا ہو، تیری مجبوری ہے، تو پھر ان کے کلام کو نہ سن جو وہ باتیں کرتے ہیں۔ فإن کلامہم قسوہ، کیونکہ ان کا کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے، لوگوں کے کلام سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دل جب خدا سے غافل ہوتا ہے تو پھر سخت ہی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو بیٹھیں گے تو وہ کسی اداکار کا ذکر کریں گے، یا کسی سیاستدان کا ذکر کریں گے، کسی کھلاڑی کا ذکر کریں گے، اس کے سارے کے سارے ریکارڈ کو بیان کر رہے ہوں گے، آپ سن رہے ہوں گے، یہ سارے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ بولیں گے مجھے بھی معلومات ہونی چاہیے۔ کہ بعض ایک حضرات سے مجھے ملا کہ بھائی میں کرکٹ دیکھتا ہوں، مولانا مجھ سے کرے میں کرکٹ دیکھتا ہوں، کیونکہ لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے نا، تو لوگ پھر وہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ہماری معلومات ان کے سامنے زیرو ہوتی ہے، تو پھر برا لگتا ہے، تو ہم بھی معلومات رکھتے ہیں تاکہ لوگوں میں بیٹھ کے بات چیت کر سکیں۔ تو اب وہ لوگوں ہی کی رضا حاصل کرنے میں لگا ہوا، اللہ نے جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا تھا اس کام سے وہ دور ہو گیا۔ تو کہتے ہیں صوفی صاحب کہنے لگے کہ میں نے ابدال سے کہا کہ بھائی اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کہ لوگوں کا میں کلام مجھے سننا پڑے گا۔ تو ابدال نے کہا کہ پھر ان کے ساتھ تو معاملات نہ کر، کوئی لین دین نہ کر، کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا نقصان ہے، حسرت ہے، وحشت ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو ان کے بیچ میں رہتا ہوں، تو ان سے معاملہ کیے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا چل ٹھیک ہے تیری مجبوری ہے، جتنا مجبوری کے تحت معاملہ کرنا کر، لیکن دل کو ان سے سکون نہ دے، یعنی دل کو ان کے ساتھ مت لگا، کیونکہ ان کے ساتھ دل کا لگ جانا تو یہ ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں شاید میں ایسا کر سکوں۔ کیا؟ ہاں، تو لیکن بعض روایتوں میں آتا کہ شیخ نے کہا کہ بھائی تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو لوگوں کے کلام کو سننا چاہتا ہے، تو لوگوں کے باتوں کو، لوگوں کے چہروں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور تو تحقیق چاہتا ہے، یہ تیرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے رد کر دیا۔ اور دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے کہ آپ علیہ السلام نے بھی ایک عرصے کے لیے یہ عزلت کو اپنایا، غار حرا میں 6 مہینے آپ نے گزارے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی عزلت کو اپنایا،
یعقوب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزارے، موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کوہ طور پہ گزارے۔ یہ سب کے سب عزلت کی صورتیں ہیں، جو تنہائی اختیار کرنے کی صورتیں ہیں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے تنہائی کے 3 فوائد بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید اس کے جو فوائد ہیں وہ اگلے پیریڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔